السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 30ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 30ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سماعت کریں گے۔ اس پارے میں سب سے پہلے جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ نبا۔ نبا کا معنی خبر ہے۔ اس میں جس خبر کا ذکر ہے وہ قیامت کی خبر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت، آخرت کا بیان اس میں فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں ان کے تعلق سے قیامت کے اثبات کے لیے دلائل بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور اسی طرح پہاڑ، انسانوں کی تخلیق، نیند، دن رات، اور اسی طرح سورج کو بنانا، آسمان سے بارش کا نازل کرنا، یہ ساری چیزیں ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کیا کہ کیا یہ چیزیں ہم نے نہیں بنائی؟ اور اگر ہم اتنی بڑی تخلیقات کر سکتے ہیں تو انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ اور قیامت کا اور جہنم کا اور جنت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جہنم گھات لگائے ہوئے ہے اور یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور صدیوں تک یہ اس میں عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور وہاں کوئی ٹھنڈا مشروب ان کو چکھنے کے لیے نہیں ملے گا، اور نہ ہی کوئی اچھا مشروب ہوگا۔ ان کا مشروب ہوگا حمیم، کھولتا ہوا پانی، اور غساق، جو کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا جو خون ہے اور پیپ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ کامیابی جنتیوں کے لیے ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ باغات ہیں اور انگور ہیں اور نوخیز عمر والی بیویاں ہیں، چھلکتے ہوئے جام ہیں، اور وہاں پہ کوئی بیہودہ بات، کوئی جھوٹ جنتیوں کو سننے کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد سورہ النازعات ہے۔ سورہ النازعات کا بھی مضمون کچھ اسی طرح ہی ہے، آخرت پر ہی مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا،
کیا تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اور وہ آسمان جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، اور زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا، اور فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو انسان نے دنیا میں جو بھی محنت کی ہے وہ ساری اس کو یاد آئے گی، اور فرمایا کہ جہنم جو ہے اس کو قیامت والے دن ظاہر کر دیا جائے گا، اور اس دن جس نے سرکشی کی ہوگی اور جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنتی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ عبسہ ہے۔ سورہ عبسہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نابینا صحابی تھے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ سرداران قریش جو ہے وہ بیٹھے تھے، آپ کی بات سن رہے تھے، آپ ان کو دین کی باتیں بتا رہے تھے، دین کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جلدی جلدی چلتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہوئے وہ آ رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا آنا ناگوار گزرا، اس لیے کہ یہ سرداران قریش یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ جب وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں تو کوئی غریب صحابہ کرام ان کی موجودگی میں وہاں پر بیٹھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی مبارک پر سلوٹیں آئیں، ناگواری کا ایک ادنا سا اظہار ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ جو غریب معذور صحابی جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اس کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس حوالے سے تنبیہ فرما دی اور اس بات کی تلقین کی کہ یہ جس کے دل میں ایمان ہے، چاہے وہ نابینا ہے، چاہے وہ معذور ہے، غریب ہے، اس کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ میں بتایا گیا کہ جو ہے قیامت والے دن جب قیامت کی سختیوں کو انسان دیکھے گا تو وہاں کوئی رشتہ داری جو ہے وہ یاد نہیں رہے گی، بلکہ فرمایا کہ آدمی جو ہے اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائیوں سے، فرمایا ان کو چھوڑ کر دور بھاگ جائے گا، اس کو صرف اپنی ہی فکر ہوگی کہ آج جو ہے میرے ساتھ کیا بنے گا، میرا کیا سلوک ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ التکویر ہے۔ سورہ التکویر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے برپا ہونے کا ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ فرمایا کہ جو سورج ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جو ستارے ہیں یہ قیامت کو بے نور ہو جائیں گے، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور فرمایا کہ اونٹنیاں جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور فرمایا کہ جو درندے ہیں، جانور،
وہ انسانوں کے ساتھ آ ملیں گے، یعنی کہ دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ پہاڑ، یہ جو سمندر ہے، سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو زندہ درگور کی جانے والی بیٹی ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا۔ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ تھے، ہم جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بیٹی کا باپ ہونا یہ اپنے لیے ایک باعث عار سمجھا جاتا تھا، اس طرف اشارہ ہے۔ اور فرمایا کہ صحیفے جو ہے ان کو پھیلا دیا جائے گا اور آسمان کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ یہ ایک قیامت کا نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ التکویر کے اندر ہمارے سامنے رکھا۔ سورہ الانفطار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ ایک طرف تیرا رب ہے، وہ رب جو کہ کریم ہے، جس کی سخاوتوں کے دریا بہہ رہے ہیں، اور وہ رب کہ جس نے تجھے عدم سے وجود عطا کیا، وہ رب جس نے تیرے جسم کے ایک ایک جوڑ کو اس نے جوڑا، ایک ایک ہڈی کو اس نے درست کیا، اور تیرے جسم کی اتنی خوبصورت جو ہے اس نے ترکیب جو ہے اس نے قائم کی۔ اس پروردگار سے کون سی چیز ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، اور کون سی چیز ہے جس کے پیچھے لگ کے جو ہے تو اس رب کو بھول گیا کہ جس نے تجھے اتنی پیاری جو ہے صورت عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر نگہبان فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین تمہارے اوپر مقرر ہیں، جو کہ تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں۔ سورہ المطففین ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جن کا دینے کا پیمانہ اور ہے اور لینے کا پیمانہ اور ہے۔ فرمایا اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب کسی سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب کسی کو تول کر دیتے ہیں یا ماپ کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ لینے کا پیمانہ اور ہے اور دینے کا پیمانہ اور۔ آج ہم دیکھیں اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں، اپنی عملی زندگی کے اندر ہمارے رویے کس طرح کے ہیں کہ جو سلوک ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کریں، کیا ہم بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہے ہیں؟ قرآن کریم ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر کیا کہ برے لوگ جن کا نامہ اعمال جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا اور وہ سجین میں ہوں گے، اور نیک لوگ جو ہیں وہ علیین میں ہوں گے۔ علیین اور سجین، ان دونوں کا ذکر ہمیں سورہ المطففین کے اندر ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الانشقاق ہے، اور سورہ الانشقاق جو ہے اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ایسا شخص جو ہے اس کا حساب بڑا ہی آسان ہوگا۔ اور وہ انسان کے جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ سے، لیکن فرمایا وراء ظہرہ، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ فسوف یدعو ثبورا، فرمایا کہ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو کے وہ موت کو آوازیں دے گا، لیکن موت وہاں پر نہیں آئے گی، العیاذ باللہ۔ سورۃ البروج قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے جب کہ عوام میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کو عذاب دینے کے لیے اس نے خندقیں کھودوائیں، اور ان خندقوں کے اندر اس نے آگ جلوائی، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ تھے، ان کو سزا دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، یعنی بڑے پیمانے پہ لوگوں کو آگ میں انہوں نے ڈال دیا، اور وجہ کیا تھی، ان کا جرم کیا تھا، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ سورہ طارق قرآن مجید کی وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ وہ اپنے اصل پر غور کرے کہ وہ کس طرح پیدا ہوا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، انسان اس بات پہ غور و فکر کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا، پانی سے، حقیر پانی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے، دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو تخلیق کر سکتا ہے، آخرت کے اندر اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جو انسان ہمیشہ اپنے اصل کے اوپر اس کو یاد رکھتا ہے، اپنی تخلیق کو یاد رکھتا ہے، وہ انسان کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ تزکیہ نفس یہ ہر انسان پر لازم ہے، اور اس کے بغیر کامیابی اور فلاح ممکن نہیں ہے۔ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کو پاک کرنا، یہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا، وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ اس کو کیسے بلند کیا گیا، وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کہ ان کو کیسے نصب کیا گیا۔
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اس کو کیسے بچھایا گیا۔ یہ دعوت فکر ہے ہر صاحب بصیرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے اوپر غور و فکر کرے۔ سورہ الفجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مختلف انسانوں کے رویوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ انسان کہ اسے جب نعمتیں عطا کی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے، اور دوسرا وہ انسان کہ جب اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے شکوے اور شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک صاحب ایمان کا طرز عمل اور اس کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہے اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے نعمت عطا فرمائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور جب اس سے کوئی نعمت چھن جائے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ اسی طرح اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن صاحب ایمان شخص کی جو روح قبض کرنے کا انداز ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جو نیک انسان ہے اس کی روح کو موت کے وقت کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اپنے رب پر راضی ہے اور تیرا رب تجھ پر راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ سورہ البلد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی چند نعمتوں کی طرف توجہ دلائی۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں کی؟ ولسان و شفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دو راستوں کی طرف اس کی رہنمائی نہیں کی، جنت اور جہنم کا راستہ نہیں دکھایا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ سورہ الشمس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، سورج کی اور چاند کی، رات کی، دن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان کی، زمین کی اور نفس کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، نیکی کا راستہ، بدی کا راستہ۔ کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا گناہوں سے، نافرمانیوں سے، وہ ناکام ہوگا۔ سورہ اللیل ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر جو بات فرمائی کہ تمہاری کوشش اور محنت مختلف ہے، ان سعیکم لشتی،
ایک وہ انسان ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور وہ تصدیق کرتا ہے آخرت کی، آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا انسان جو ہے جنتی انسان ہے، اور جو انسان بخل کرتا ہے اور آخرت کی تکذیب کرتا ہے، ایسا انسان جہنم میں جانے والا انسان ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرمایا میں نے تمہیں ڈرایا ہے اس آگ سے جو بھڑکنے والی آگ ہے، اور اس آگ سے وہ لوگ بچیں گے کہ جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ سورہ الضحیٰ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور آپ سے اللہ ناراض بھی نہیں ہوئے۔ جب کفار نے یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے محبوب کو تسلی دی اور ساتھ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ الم نشرح، سورہ الانشراح، الم نشرح لک صدرک، اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کیا ہم نے آپ کے سینے کو شرح نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ کو اللہ ہم نے ہٹا نہیں دیا۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب، ہمارے آقا علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا، اور پوری کائنات میں آپ سے زیادہ بلند کسی کا ذکر نہیں، آپ سے بلند کسی کا مقام نہیں۔ سورہ التین میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، فرمایا انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے یعنی مکہ شہر کی قسم کہ ہم نے انسان کو سب سے حسین بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین میں گرا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس پستی سے وہی لوگ بچیں گے کہ جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں۔ گویا انسان کے اصل عظمت اور انسان کی اصل جو فضیلت ہے وہ ایمان میں، عمل صالح میں ہے۔ جو انسان ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے وہ انسان جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ سورۃ العلق میں وہ پہلی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف غار حرا میں فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پڑھنے کا پہلی وحی میں اپنے محبوب کو حکم دیا۔ گویا اسلام کے اندر تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا، علم حاصل کرنا، یہ اس کا آغاز وحی کے آغاز میں اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ گویا اسلام کے اندر پڑھنے، پڑھانے، علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کا پہلی وحی کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ القدر ہے جس میں ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے لیلۃ القدر، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ سورۃ البینہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین لوگ ہیں، اور جو ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہیں وہ اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں۔ سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ذرہ برابر اگر نیکی کرے گا
تو اس کی جزا بھی قیامت والے دن دیکھ لے گا، اور کوئی ذرہ برابر اگر برائی کرے گا تو اس کی سزا اور بدلہ بھی قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انسان دنیا کے مال کا بہت زیادہ حریص اور اس سے محبت کرنے والا ہے۔ سورۃ القاریعہ میں فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ التکاثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی مال کی کثرت کی خواہش نے اور دنیا کی کثرت کو حاصل کرنے کی دوڑ میں اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر پہنچ گئے، اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ضرور تمہیں دنیا کی ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورۃ العصر میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ تمام دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، اور اس خسارے سے وہی بچنے والے ہیں جو ایمان، عمل صالح والے، حق کی تبلیغ کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جو چغلی کرنے والا ہے، لوگوں میں فساد پھیلانے والا، دنیا کے مال کو گن گن کے رکھنے والا، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ حطمہ وادی کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سورۃ الفیل میں اصحاب الفیل کا واقعہ ہے۔ ابرہہ کے لشکر کو جب اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا تھا، وہ بیت اللہ پر حملہ کے لیے آیا اور ابابیل پرندوں کے ذریعے ان پر جو ہے کنکریاں پھینک کر انہیں تباہ کیا گیا، اس کا واقعہ ہے۔ سورۃ القریش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسانات کا ذکر کیا کہ ان کی تجارت میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو امن عطا کیا ہوا ہے، اور ان کو اس نعمت کو یاد دلا کے حکم دیا گیا کہ انہیں چاہیے کہ جس گھر کے وہ رکھوالے ہیں انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی اللہ کے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ سورۃ الماعون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کو جو جھٹلانے والا ہے اس کا ذکر کیا کہ وہ بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اور ایسے نمازیوں کے لیے برے انجام کا ذکر کیا کہ جو نماز میں سستی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، جو ریاکاری اور دکھلاوے کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ جب کفار نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہیں، آپ کی نسل آگے نہیں چل سکے گی، بیٹے آپ کے فوت ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، بے نسلہ ہوگا۔ سورۃ الکافرون ہے، اس میں برات کا اعلان ہے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ اللہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ سورہ النصر ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی خوشخبری سنائی، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور مدد اور فتح آ گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں، اس کی تسبیح میں، استغفار میں آپ مصروف ہو جائیں۔ سورہ لہب میں ابو لہب کے لیے تباہی اور اس کے لیے بربادی کا اعلان ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنے جو ہے وہ مبارک جو صفتیں ہیں بیان کی ہیں، کہہ دو
وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی کائنات میں اس کی ہمسری کرنے والا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ الناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر بہترین استعاذہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کا ذکر ہے کہ کہہ دو کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اس رب کی جو صبح کا رب ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور کہہ دو میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اور اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے کہ جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ایک بہت عظیم تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جو انسان ان کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے شر سے، جادو سے، ٹونے سے، ہر طرح کے شیاطین کے شر سے اللہ اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اس سمندر میں سے چند ایک موتی تھے جو آپ کی جھولی میں ڈالے گئے ہیں، اور قرآن کریم کے اس باغیچے میں سے چند ایک پھول تھے جو آپ کے پیش نظر کیے گئے ہیں۔ باقی یہ قرآن کریم ایک سمندر ہے، اس میں جتنا بھی غوطہ زن ہوں گے، اس میں جتنا غور و فکر کریں گے، اس کی ہر آیت، اس کی ہر سورہ، اس کا ہر لفظ یہ آپ کو آپ کے سامنے ہدایت کے نئے دریچے کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس حقیر سی کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔